روزے صاف شریعہ. تو اس دن ہم نے پرائمری سورسز پڑھے تھے قرآن اور سنہ کے حوالے سے. تو وہاں تک بات کلیئر تھی یا کوئی ہے ابہام؟ آج جو ہمارے سیکنڈری سورسز ہیں ان کے اندر اجماع، کسی چیز کو یعنی متفقہ طور پر کوئی ایک رائے قائم کر لینا، یہ اس کا ظاہری ایک مطلب ہے. اس کے روٹ لیٹر جو ہیں ان سے ہمیں اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ کسی جگہ کوئی جمع ہو جائے، اکٹھ کر لے، تو ایسی صورت میں کہ جب ہمیں کوئی حکم قرآن پاک سے ہم درک نہ کر سکیں، نہ مل سک رہا ہو، حدیث سے بھی ہم اس کو فائنڈ آؤٹ نہ کر پا رہے ہوں، تو پھر تیسری صورت یعنی سیکنڈری سورسز میں سب سے پہلے اجماع آئے گا. اب اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جب ہم لفظ جمہور استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ معنی اکثریت میں آتا ہے، یعنی اکثر علماء کا، یا جمہور سے مراد جو آبادی کثرت میں ہو، کسی ملک میں ڈومینیٹ کر رہی ہو، اس کی روح سے. جیسے اہل سنت، ٹھیک ہے، وہ یہاں کی غالب ایک وہ ہے، میجارٹی ہے ان کے نزدیک. اور آپ کی معلومات کے لیے مطلب یہ کہ جو دونوں بڑے مکتب فکر ہیں اسلام میں، شیعہ ہوں سنی ہوں، دونوں کے اندر اجماع کو بہرحال سورس آف شریعہ کنسیڈر کیا گیا ہے. اچھا، اب اس کا تھوڑا سا وہ اگر ہم ڈیفینیشن دیکھ لیں تو یہ ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک، فقہا فقیہ کی جمع، فقیہ کی جمع ہے فقہا. جمہور فقہا کے نزدیک کتاب و سنت کے بعد تیسرا بڑا ماخذ اجماع ہے. اب اس کو انورٹڈ کاماز میں ایز اے ڈیفینیشن آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی حکم شرعی پر کسی زمانے میں مسلمان مجتہدین کا متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے. کنسنسس. اچھا، اب کیا یہ کسی نے اپنی مرضی سے اس کو داخل کر لیا؟ نہیں، اس کے بھی ہنٹس کہہ لیں، اشارے کہہ لیں، یا بطور دلیل ہم اس کو قرآن پاک سے بھی اور حدیث سے بھی پروو کر سکتے ہیں. لہٰذا پہلے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے کہ وہاں اجماع کا کس طرح سے ہمیں ذکر ملتا ہے، تو پہلی دلیل ہو جائے گی دلیل از قرآن برائے اثبات اجماع.
اس بات پروف ثابت کرنا، ایک ہوتا ہے اسبات، ایک ہوتا ہے اس بات۔ اس بات ہوتا ہے ثابت کرنا، اور اسبات پازیٹیوٹی میں آتا ہے، نیگیٹو کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس بات ہو جائے گا، تو قرآن پاک سے اس کو ہم کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ تو سورۃ النساء آیت نمبر 115، چوتھا سورہ ہے قرآن پاک کا، سورۃ النساء آیت نمبر 115، انورٹڈ کاماز میں، یعنی یہ ٹرانسلیشن ہوگی۔ اور جو شخص بھی ہدایت واضح ہونے کے باوجود، جو بھی شخص ہدایت واضح ہونے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کرے گا، اور مومنین کے رستے کے علاوہ، اور مومنین کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ دوسرا حوالہ ہے سورہ توبہ، اس کی بھی آیت نمبر 115 ہے، نواں سورہ ہے قرآن پاک کا۔ دونوں کا آیت نمبر سیم ہے، دونوں صورتیں مختلف ہیں، پہلی تھی سورۃ النساء اور دوسری ہے سورہ توبہ۔ اس کو بھی انورٹڈ کاماز میں لکھیں۔ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد اس وقت تک گمراہ قرار نہیں دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں کوئی شخص اگر ڈفر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اجتماعیت سے گویا نکل رہا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ قرآن پاک کے حوالے سے ہو گئی۔ اب اس بات در حدیث، اب حدیث سے ہمارے پاس کیا اس کی دلیل ہے؟ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اجماع کیا ہے؟ سب کا ایک مشترکہ، ایک متفقہ فیصلہ ہوگا، وہ کہلائے گا اجماع۔ تو جب سارے جمع ہوں گے تو پھر پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی غلطی کا امکان بہرحال رہ جائے۔ ایک بندہ غلطی کر سکتا ہے، دو کر سکتا ہے، تین کر سکتے ہیں، لیکن اگر سارے کے سارے ایک بات پر متفق ہیں اٹ مینس وہ بات درست ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جتنے سیکنڈری سورسز ہیں یہ
ڈیپینڈنٹ ہیں کس پہ؟ پرائمری سورس۔ اگر قرآن پاک کے خلاف یا حدیث کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہوگی، وہاں نہیں مل رہا اور آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ بھی مجتہد کریں گے، نہ کہ کوئی عام بندہ اٹھ کر کہے کہ جی میں نے سمجھ لیا میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، اس کے اندر وہ تمام تر کوالٹیز، وہ خصوصیات ہوں گی جو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کی مطلب ہے ایکسس سے باہر ہے یہ چیز، وہ درک ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری حدیث ہے ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اب یہ ہاتھ وہ نہیں جو مثال ہم مراد لیتے ہیں، یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ سایہ ہے، ایک شیلٹر ہے، یا ایک تائید ہے، ٹھیک ہے۔ ید تائید کے معنی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی جہاں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، وہاں ایک قدرتی رہنمائی بھی موجود ہوگی، جبکہ جو پراگندہ ہو، منتشر ہو، جہاں اختلاف ہوگا وہاں یہ بات درست نہیں ٹھہرے گی۔ اب عقلی دلیل کیا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر ہم کسی زمانے کے تمام علماء و مجتہدین کا کسی فیصلے، غلط فیصلے پر اس طرح جمع ہو جانا عادتاً اور عقلاً ناممکن ہے۔ وہی بات آ گئی کہ ایک غلطی کر سکتا ہے، دو کر سکتے ہیں، تین کر سکتے ہیں، لیکن جہاں سب کے سب کسی بات پر متفق ہو جائیں گے تو وہاں پھر امکان نہیں رہتا کہ اب بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جائے کہ جی یہ بات غلط ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک حوالہ بھی موجود ہے، آپ نام نوٹ کریں، سعید بن المسیب، یہ روایت کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بعض اوقات ہمارے سامنے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہم تلاش نہیں کر پاتے، یہ ہمیں نہیں ملتا، جن کا ذکر دونوں میں یعنی کتاب میں بھی اور سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود نہیں ہوتا، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے میں عالم اور عابد لوگوں کو جمع کرو، صاحبان علم کو، صاحبان زہد و عبادت کو آپ جمع کریں اور ان کے سامنے مشورہ کے لیے اس معاملے کو پیش کریں، ٹھیک ہے، اور کسی ایک رائے پہ فیصلہ نہ کریں۔ تو یہاں بھی یہ واضح ہو گیا کہ جہاں پر اجتماعی آواز ہوگی، جہاں پر سب ایک ہی فیصلے پر پہنچیں گے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ اجماع متحقق ہو جائے گا، اس پر اجماع کی ڈیفینیشن وہ پوری طرح سے منطبق ہو جائے گی، اور اس کو ہم ایز مطلب ہے سورس اسے قبول کرنے میں پھر کوئی دشواری نہیں ہوگی۔
لہٰذا قرآن، سنہ اور تیسری چیز اجماع۔ اچھا، اب اس پہ تھوڑا سا اور، چونکہ یہ ٹاپک ایز اے کویسچن بھی الگ سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا اجماع پہ مفصل نوٹ لکھیں، اجماع سے کیا مراد ہے، اس کے کیا دلائل ہیں آپ کے پاس، اس طرح سے کویسچن، یعنی ایک تو کمپریہنسو کویسچن ہو سکتا ہے کہ سورسز آف شریعہ بیان کریں، آپ نے ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی بیان کر دینی ہیں۔ ایک یہ کہ الگ سے ایک نوٹ آ جاتا ہے، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو ابھی فی الحال ہم مطلب اسی پر چل رہے ہیں کہ ہمیں مطلب ایک مثلا اجماع سے کیا مراد ہے، قرآن و حدیث سے اس کو آپ کیسے اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، اجماع کیا ہے، بالکل اس کو مطلب ہم قرآن پاک سے ہمارے پاس کیا حوالہ ہے، حدیث سے ہمارے پاس کیا حوالہ ہے، عقلی طور پر بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اور عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ کسی بات پر جہاں اگر اختلاف نہیں ہو رہا اور سارے ایک بات کہے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ بات درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جو انعقاد ہوتا ہے کہ اجماع کب صحیح یعنی منعقد ہوگا، ویلڈ ہوگا، اس کے لیے دو طریقے بتائے گئے، ایک ہے صراحتاً اظہار اور ایک ہے سکوتی طور پر۔ یعنی کوئی خاموشی اختیار کر لے، مسئلہ سب کے سامنے پیش ہوا، مجتہدین اکٹھے ہو گئے، سب نے سنا اور کوئی بھی اس کے خلاف رائے نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب سب نے سکوت کیا، ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے، بولے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے جی ہاں سے ان کا یہ مترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار، خاموشی یعنی نہیں بلکہ آگے بہرحال اگر مزید ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بعض نے بعض چیزوں میں اختلاف کیا ہے کہ جی فلاں کے نزدیک یہ درست ہے، فلاں کے نزدیک ایسا نہیں ہے، لیکن جو امام ابو حنیفہ ان کے شاگردان ہیں وہ اس کو سکوت کو بہرحال حجت مانتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور سب خاموش رہے، اٹ مینس وہ اجماع جو ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا۔ بعض نے کہا جی نہیں، اس کو نہیں، اس کو اعلانیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر برملا اظہار ہو جائے، سب بولے گا ہاں جی ٹھیک ہے جی ہم اس پر متفق ہیں، وہ ظاہر ہے اس طرح سے وہ ایک سپیریئر ہو جائے گا بنسبت اس کے جسے صرف خاموشی سے ظاہر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ اجماع سکوتی ہو، چاہے اس کو ظاہراً مطلب بیان کیا جائے، اس کا ظاہری اقرار کیا جائے، دونوں صورتوں میں اس اجماع کو ویلڈ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے کہ اگر ایک دفعہ اجماع ہو جائے ایک معاملے پہ تو کیا اس سے پھر مثال پلٹ سکتے ہیں یا اس کے بعد کوئی اور اس کا سبسٹیچیوٹ لا سکتے ہیں؟ تو اس میں بہرحال اختلاف ہے کہ اگر سیم ٹائم میں کچھ عرصے کے بعد وہی افراد اس سے اختلاف کریں اور کوئی دوسری رائے پیش کریں تو پھر اس اعتبار پر پہلا جو ہے وہ اس کو اگنور کیا جا سکے گا اور سیکنڈ والا ویلڈ ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح جو ہے اجماع وہ تبھی ہوگا جب سارے اس پر متفق بھی ہوں، اس کا برملا اظہار بھی کریں تو وہ درست ہوگا۔ اب آگے بہت ساری مطلب ہے جتنے فقہاء ہیں انہوں نے کسی نہ کسی معاملے میں جزوی طور پر پارشیلی
اختلاف کیا ہے، لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں ہے کہ ہم اس پر ڈسکشن کریں کہ جی کس نے کیا کہا اور کیوں کہا اور کون مطلب اس پر وہ اپنی آبجیکشن کر رہا ہے، یہ مثال ہے اپنی کوئی رائے پیش کر رہا ہے۔ جسٹ ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر متفقہ طور پر قرآن اور سنت کے بعد کسی معاملے میں جہاں پہ واضح حکم ہمارے سامنے نہیں آ پا رہا، تو پھر اگر تمام علماء فقہا اس بات پر اتحاد کر لیں، اتفاق کر لیں، ان کی رائے ایک ہو جائے کہ جی یہ معاملہ یوں ہے، تو وہ اس طرح سے ہمارے لیے پھر قابل عمل ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اجماع کی یعنی تھرڈ سورس جو ہے ہمارا، لیکن پھر ذہن میں رہے کہ اجماع جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پھر بھی نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر اس کے برخلاف قرآن میں سنت میں کوئی چیز ہمیں اگر مل جائے گی تو پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، وہ مسلم نہیں رہے گی۔ ہاں نہیں مل رہا کچھ اور پھر وہ بھی فقہا اپنا پورا زور صرف کریں گے کھنگال کے ہر چیز قرآن اور حدیث کو، اور پھر جا کر اگر کچھ حل نہیں آ رہا سامنے تو پھر یہ صورت ہوگی کہ وہ اس کو، تو یہ تیسرا ماخذ یا تیسرا سورس ہمارا ہو گیا اجماع کا۔ اس سے اگلی چیز ہے قیاس۔ قیاس ٹو گیس، اندازہ کرنا، مقایسہ کرنا، کمپیریزن کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب اسلام پھیلنے پھولنے لگا، وسعت آ گئی، اسلامی مملکت پھیلتی چلی گئی، تو یقیناً اس وسعت کی بنا پر مسائل بھی بڑھنے لگے، مسائل پیدا ہونے لگے، نئی نئی چیزیں سامنے آنے لگیں۔ تو اب کیا کیا جاتا کہ قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم اگر نہیں مل پا رہا، اب یہ دو صورتیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہے نہیں ہے لیکن ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خشک و تر کا ذکر، ہماری ایکسس نہیں ہو سک رہی، ہماری پرواز وہاں تک نہیں جا سکی ہے، کوئی واضح حکم ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے سامنے آ رہا، تو کیا ہوگا؟ ایسے میں قرآن و سنت میں بھی کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، نہ ہی اجماع امت میں، یہ تین سورس، ٹھیک ہے، ان کو الگ کیا ہم نے۔ اب چنانچہ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے فقہا کو، عقل کو حکم بنانے، جج بنانے، فیصلہ کرنے والے حکم، اور رائے کو کام میں لانے پر مجبور ہوئے۔ اب یعنی اپنی عقل سے اس معاملے کو کس طرح سے ہم اخذ کریں، کس طرح سے ہم سمجھیں، تو ایسے میں وہ جو قیاس ہوگا وہ بھی اس کرائیٹیریا کے اندر ہوگا، قرآن سے سنت سے متصادم نہ ہو، اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو۔